یہ کہانی ایک چھوٹے سے بونے سے لڑکے کی ہے جو قد میں چاہے ہی چھوٹا تھا پر اس کا کام بہت ہی بڑا تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر اپنے گاؤں والوں کی حفاظت کی تھی۔ اس کا قد 3 فٹ تھا مگر وہ بے حد ذہین تھا۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی بہت تھا، مگر لوگ اسے صرف اس کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، مگر وہ کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا اور اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ اور سردیوں کی ایک سخت رات تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور گاؤں کی سنسان گلیوں میں بے مقصد پھرنے لگا۔ اس کا رخ گاؤں سے باہر اس بند کی طرف تھا جو سیلاب آنے کی صورت میں گاؤں کو بچاتا تھا۔ وہ بند پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر گاؤں کا نظارہ کرنے لگا، مگر اسے وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے شدید ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بند سے اترنے لگا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، گرمی کا احساس ہوا اور وہ طاف اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم نہ جانے کب سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا، مگر اس نے ناشتہ کیا اور گاؤں کے چودھری کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اجازت لے کر چودھری کے پاس پہنچا۔ اسے بتانا شروع کیا کہ بارشوں کا موسم آ رہا ہے، ہمیں گاؤں کے ارد گرد موجود بند کی مرمت کروا لینی چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بند کمزور ہو اور اس سے گاؤں والوں کی جانوں کو خطرہ ہو۔ گاؤں کے چودھری نے جب اس کی بات سنی تو وہ سمجھا کہ یہ 3 فٹ کا چھوٹا سا آدمی مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور صرف ہاں کہہ کر اسے وہاں سے رخصت کر دیا۔ وہ واپس آ گیا، مگر اس کے ذہن میں یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ بند کی حفاظت اور دیکھ بھال میں ہی گاؤں کا فائدہ ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے کئی لوگوں سے بات کی، مگر بے سودہ۔ آخر اس نے خود ہی بند کی حفاظت اور مرمت کا بیڑا اٹھایا اور آہستہ آہستہ بند کی دیکھ بھال اور مرمت کرنے لگا۔ ایسا کرتے دیکھ کر کئی لوگ اس کا مذاق اڑاتے، مگر اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ ہر صورت گاؤں اور گاؤں والوں کو محفوظ بنائے گا۔ چنانچہ بارشوں کا موسم آ گیا۔ اس دفعہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا، مگر یہ اس اکیلے کا کام نہیں تھا۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے بند کی مرمت کا 90% کام مکمل کر لیا تھا، مگر ابھی گاؤں کو خطرہ تھا، کیونکہ پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی اور بند کے بعض کمزور حصے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس نے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، مگر اس رات بہت زور سے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح مسلسل بند ہو رہی تھی اور ایک جگہ سے شگاف پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور بند میں ہونے والی شگاف کے آگے خود لیٹ گیا۔ پانی کا بہاؤ رک گیا، مگر اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں ڈٹا رہا۔ صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا تو وہ 3 فٹ کا شرارتی بونا مرا ہوا تھا، مگر اس نے گاؤں والوں کو بچا لیا تھا۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کا اب کیا فائدہ تھا؟ وہ قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ انسان کو کسی بھی چیز کے لیے کمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ گاؤں والوں کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی کو کسی چیز پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اب قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو ایک برابر سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی زندگی بہتر سے بہتر تر ہو سکے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک مزید پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔